ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈرامہ سیریل سکون آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ایک طویل مقدار میں دیکھا جا رہا ہے۔ سیریل میں احسن خان جو کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد ڈرامے میں آئے ہیں، خان اس ڈرامے میں ہمدان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ احسن خان سے رضا کہتا ہے کہ ہمدان، میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ ہم دونوں نے نتاشا کے گھر جانا ہے۔ میں تمہارا ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئے۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے کہا تھا، مگر میں کل بہت زیادہ بزی تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بات ٹال دی۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا۔ رضا اس سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے آئمہ کی وجہ سے ناراض ہو؟ ہمدان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں رضا کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل جو لڑکی اس گھر میں آئی ہوئی تھی اسے تم نے بلوایا تھا نا؟ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ کون سی لڑکی؟ میں نہیں جانتا کسی لڑکی کو۔ تو گڑیا اس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی یہاں آئی اور روتے روتے واپس جا رہی تھی، یقیناً اس لڑکی کو تم نے ہی بلوایا ہوگا۔ کچھ خدا کا خوف ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر اس کے رونے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا تم جب ایسے کرتے ہو یا کسی کا دل دکھاتے ہو تو تمہیں اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ خان بھی غور سے گڑیا کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہاں چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں چلے جانے کے بعد ہمدان رضا سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو رضا اسے کہتا ہے یار میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ لڑکی میری ٹائپ کی ہے۔ بات پر رضا خاموش ہو جاتا ہے اور ہمدان بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے، مگر ہمدان رضا کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ آئمہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس سے ایک فون کال آتی ہے۔ اسے اس کی دوست کہتی ہے کہ ٹیسٹ دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، تم کہاں رہ گئی ہو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ خاصی پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے یار تم اپنے میاں کے لیے اپنی خواہشات کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہو؟ کسی بھی طرح تم آ جاؤ، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے ٹیسٹ میں۔ آئمہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیپر دینا ہے تو آ جاؤ، تیار ہو جلدی سے، پیپر دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ اسے بائک پر بٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ دلوانے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر وہ بائک اس کی ماں کے گھر کے سامنے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو اپنے ماں باپ سے ملتی ہوئی چلو۔ وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ اب اس کی ماں اور باپ کے سامنے اسے کہتا ہے کہ دیکھ لیں، آپ کی بیٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہے اور مجھے کئی دنوں سے اس نے تنگ کر رکھا ہے۔ میں اس کی روز روز کی ضد سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آپ ہی اس کو سمجھائیں اور جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا اس کو یہیں رکھیں۔ یہ سن کر آئمہ کی تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ عثمان کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماما میرا یقین کریں، عثمان جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ٹیسٹ دینے چلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کی ماں اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے بکواس بند کرو اپنی۔ عثمان اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اسے گھرداری سمجھائیں اور اس کی عقل جب ٹھکانے آ جائے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ دوسری جانب ہمدان کی خالہ اس کے گھر آتی ہیں تو رمضان چچا سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ کہاں ہے؟ اتنے میں ہمدان وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھ کر ہمدان سے اس کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ موقع دے۔ تو اس کی آنٹی اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمدان بچپن سے تمہیں ہی اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی دیکھی ہے۔ ہمدان ان سے کہتا ہے یہ بات یقیناً ٹھیک ہے کہ مجھے گڑیا پسند ہے، مگر مجھے سوچنے کا کچھ موقع دیں۔ تو اس کی آنٹی اسے بتاتی ہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ رضا کی شادی کے ساتھ ہی تم دونوں کی بھی منگنی کر دوں اور پھر 1 ماہ کے بعد تم دونوں کی شادی کر دوں۔ تو رضا ان سے
رمضان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دے، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو رمضان چاچا اسے کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ، میں بھی تو کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوں کہ اس خالی گھر کو کسی کی زینت بخش دیں، کوئی تو اس گھر کو سنبھالنے والا ہو، میں بھی اکیلے یہاں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ دوسری جانب کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رمضان نے آئینہ کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ وہ لڑکی ہے جسے رضا نے دھوکہ دیا ہے، اسے پہلے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر اسے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ آئمہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور اسے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا اسے صرف دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ بات صرف حمدان جانتا تھا۔ حمدان نے آئمہ کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماں جب گھر پہنچتی ہے تو گڑیا کو بتاتی ہے کہ حمدان سے بات ہو گئی ہے۔ گڑیا اس سے کہتی ہے کہ ماما آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، تو پھر بمشکل اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ حمدان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ حمدان کو کس لیے وقت چاہیے؟ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ہاں کر دے، اور اگر نہیں پسند کرتا تو نہ کر دے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور حمدان کو کال کرتی ہے اور حمدان کو کہتی ہے کہ حمدان تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا ٹائم چاہیے؟ تو حمدان چپ چاپ پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں کچھ وقت چاہتا ہوں، جیسے ہی میری پریشانی تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں ضرور تم سے شادی کے لیے حامی بھر دوں گا۔ دوسری جانب جب عثمان اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اسے گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عثمان اس سے کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، اگر اس بات کو میں ہی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھوں؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کو بیاہ کر لایا اور کیوں اس کو واپس چھڑوایا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اسے خاصا ڈانٹتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اسے لے کر آؤ گے، مگر عثمان اس بات پر صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ جب آئینہ گھر پہنچتی ہے تو اسے رمضان چچا کہتے ہیں کہ آئینہ میڈم آپ پلیز اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیں، آج بھی میں اور حمدان سر پھنستے پھنستے بچ گئے ہیں۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ اسے بتاتا ہے کہ آج آپ کے جانے کے بعد امداد کی خالہ گھر پر آئی تھی اور ان کے آتے ہی میں نے جلدی جلدی سے آپ کا سامان سمیٹ دیا، مگر ہم دونوں اگر پھنس جاتے تو کس کس کو جواب دیتے؟ اور وہ رمضان چاچا سے کہتی ہے اچھا رمضان چاچا آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، کیا آپ کھانا حمدان سب کے ساتھ کھائیں گے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں، میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، آپ مجھے ایک کپ چائے دے دیں۔ پاپا اپنی گڑیا سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آئمہ گزرتی ہے تو اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بار بار حمدان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ وہ اسے ٹال دیتا ہے، مگر اب جب حمدان نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا ہے تو یہ بات گڑیا کو بار بار یاد آتی ہے کہ حمدان کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ جانب عثمان کی ماں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور اپنی بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ میں آئینہ کو لینے کے لیے آئی ہوں، اسے واپس میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو آئینہ اپنے کمرے میں اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ساس تمہیں لینے آئی ہیں، تم ان کے گھر جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں اس جنڈخانے میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ماں اسے غصے سے کہتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم جاؤ، تم سے پوچھ نہیں رہی۔ اس بات پر آئینہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کیسی ماں ہیں، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، آپ آئمہ کی کرنے کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ماں اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھر روانہ کر دیتی ہے۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈرامہ سیریل سکون
آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ایک طویل مقدار میں دیکھا جا رہا ہے۔ سیریل میں احسن خان جو کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد ڈرامے میں آئے ہیں، خان اس ڈرامے میں ہمدان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ احسن خان سے رضا کہتا ہے کہ ہمدان، میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ ہم دونوں نے نتاشا کے گھر جانا ہے، میں تمہارا ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئے۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے کہا تھا مگر میں کل بہت زیادہ بزی تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بات ٹال دی۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا۔ رضا اس سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے آئمہ کی وجہ سے ناراض ہو؟ ہمدان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں رضا کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل جو لڑکی اس گھر میں آئی ہوئی تھی اسے تم نے بلوایا تھا نا؟ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ کون سی لڑکی؟ میں نہیں جانتا کسی لڑکی کو۔ تو گڑیا اس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی یہاں آئی اور روتے روتے واپس جا رہی تھی، یقیناً اس لڑکی کو تم نے ہی بلوایا ہوگا۔ کچھ خدا کا خوف ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر اس کے رونے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا تم جب ایسے کرتے ہو یا کسی کا دل دکھاتے ہو تو تمہیں اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ جان بھی غور سے گڑیا کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہاں خود چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں چلے جانے کے بعد ہمدان رضا سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ رضا اسے کہتا ہے یار میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ لڑکی میری ٹائپ کی ہے۔ بات پر رضا خاموش ہو جاتا ہے اور ہمدان بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے، مگر ہمدان رضا کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ آئمہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس سے ایک فون کال آتی ہے۔ اسے اس کی دوست کہتی ہے کہ ٹیسٹ دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، تم کہاں رہ گئی ہو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ خاصی پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے یار تم اپنے میاں کے لیے اپنی خواہشات کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہو؟ کسی بھی طرح تم آ جاؤ، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے ٹیسٹ میں۔ آئمہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیپر دینا ہے تو آ جاؤ، تیار ہو جلدی سے، پیپر دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ اسے بائک پر بٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ دلوانے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر وہ بائک اس کی ماں کے گھر کے سامنے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو اپنے ماں باپ سے ملتی ہوئی چلو۔ وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ اب اس کی ماں اور باپ کے سامنے اسے کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ کی بیٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہے اور مجھے کئی دنوں سے اس نے تنگ کر رکھا ہے، میں اس کی روز روز کی ضد سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آپ ہی اس کو سمجھائیں اور جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا اس کو یہیں رکھیں۔ یہ سن کر آئمہ کی تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ عثمان کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماما میرا یقین کریں، عثمان جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ٹیسٹ دینے چلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کی ماں اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے بکواس بند کرو اپنی۔ عثمان اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اسے گھرداری سمجھائیں اور اس کی عقل جب ٹھکانے آ جائے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ دوسری جانب ہمدان کی خالہ اس کے گھر آتی ہیں تو رمضان چچا سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ کہاں ہے؟ اتنے میں ہمدان وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھ کر ہمدان سے اس کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ موقع دے۔ تو اس کی آنٹی اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمدان بچپن سے تمہیں ہی اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی دیکھی ہے۔ ہمدان ان سے کہتا ہے یہ بات یقیناً ٹھیک ہے کہ مجھے گڑیا پسند ہے، مگر مجھے سوچنے کا کچھ موقع دیں۔ تو اس کی آنٹی اسے بتاتی ہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ رضا کی شادی کے ساتھ ہی تم دونوں کی بھی منگنی کر دوں اور پھر 1 ماہ کے بعد تم دونوں کی شادی کر دوں۔ تو ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔
تو رمضان چاچا اسے کہتا ہے کہ بی بی صاحبہ میں بھی تو کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوں کہ اس خالی گھر کو کسی کی زینت بخش دیں، کوئی تو اس گھر کو سنبھالنے والا ہو، میں بھی اکیلے یہاں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ دوسری جانب کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رمضان نے آئینہ کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ وہ لڑکی ہے جسے رضا نے دھوکہ دیا ہے، اسے پہلے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر اسے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ آئمہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور اسے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا اسے صرف دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ بات صرف حمدان جانتا تھا۔ حمدان نے آئمہ کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماں جب گھر پہنچتی ہے تو گڑیا کو بتاتی ہے کہ حمدان سے بات ہو گئی ہے۔ گڑیا اس سے کہتی ہے کہ ماما آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، تو پھر بمشکل اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ حمدان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ حمدان کو کس لیے وقت چاہیے؟ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ہاں کر دے، اور اگر نہیں پسند کرتا تو نہ کر دے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور حمدان کو کال کرتی ہے اور حمدان کو کہتی ہے کہ حمدان تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا ٹائم چاہیے؟ تو حمدان چپ چاپ پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں کچھ وقت چاہتا ہوں، جیسے ہی میری پریشانی تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں ضرور تم سے شادی کے لیے حامی بھر دوں گا۔ دوسری جانب جب عثمان اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اسے گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عثمان اس سے کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، اگر اس بات کو میں ہی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھوں؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کو بیاہ کر لایا اور کیوں اس کو واپس چھڑوایا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اسے خاصا ڈانٹتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اسے لے کر آؤ گے، مگر عثمان اس بات پر صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ جب آئینہ گھر پہنچتی ہے تو اسے رمضان چچا کہتے ہیں کہ آئینہ میڈم آپ پلیز اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیں، آج بھی میں اور حمدان سر پھنستے پھنستے بچ گئے ہیں۔ تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ اسے بتاتا ہے کہ آج آپ کے جانے کے بعد امداد کی خالہ گھر پر آئی تھی اور ان کے آتے ہی میں نے جلدی جلدی سے آپ کا سامان سمیٹ دیا، مگر ہم دونوں اگر پھنس جاتے تو کس کس کو جواب دیتے؟ اور وہ رمضان چاچا سے کہتی ہے اچھا رمضان چاچا آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، کیا آپ کھانا حمدان سب کے ساتھ کھائیں گے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں، میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، آپ مجھے ایک کپ چائے دے دیں۔ پاپا اپنی گڑیا سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آئمہ گزرتی ہے تو اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بار بار حمدان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ وہ اسے ٹال دیتا ہے، مگر اب جب حمدان نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا ہے تو یہ بات گڑیا کو بار بار یاد آتی ہے کہ حمدان کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ جانب عثمان کی ماں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور اپنی بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ میں آئینہ کو لینے کے لیے آئی ہوں، اسے واپس میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو آئینہ اپنے کمرے میں اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ساس تمہیں لینے آئی ہیں، تم ان کے گھر جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں اس جنڈخانے میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ماں اسے غصے سے کہتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم جاؤ، تم سے پوچھ نہیں رہی۔ اس بات پر آئینہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کیسی ماں ہیں، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، آپ آئمہ کی کرنے کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ماں اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھر روانہ کر دیتی ہے۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈرامہ سیریل سکون آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ایک طویل مقدار میں دیکھا جا رہا ہے۔
سیریل میں احسن خان جو کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد ڈرامے میں آئے ہیں، خان اس ڈرامے میں ہمدان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ احسن خان سے رضا کہتا ہے کہ ہمدان، میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ ہم دونوں نے نتاشا کے گھر جانا ہے، میں تمہارا ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئے۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے کہا تھا مگر میں کل بہت زیادہ بزی تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بات ٹال دی۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا۔ رضا اس سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے آئمہ کی وجہ سے ناراض ہو؟ ہمدان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں رضا کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل جو لڑکی اس گھر میں آئی ہوئی تھی اسے تم نے بلوایا تھا نا؟ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ کون سی لڑکی؟ میں نہیں جانتا کسی لڑکی کو۔ تو گڑیا اس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی یہاں آئی اور روتے روتے واپس جا رہی تھی، یقیناً اس لڑکی کو تم نے ہی بلوایا ہوگا۔ کچھ خدا کا خوف ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر اس کے رونے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا تم جب ایسے کرتے ہو یا کسی کا دل دکھاتے ہو تو تمہیں اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ جان بھی غور سے گڑیا کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہاں چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں چلے جانے کے بعد ہمدان رضا سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ رضا اسے کہتا ہے یار میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ لڑکی میری ٹائپ کی ہے۔ بات پر رضا خاموش ہو جاتا ہے اور ہمدان بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے، مگر ہمدان رضا کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ آئمہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس سے ایک فون کال آتی ہے۔ اسے اس کی دوست کہتی ہے کہ ٹیسٹ دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، تم کہاں رہ گئی ہو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ خاصی پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے یار تم اپنے میاں کے لیے اپنی خواہشات کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہو؟ کسی بھی طرح تم آ جاؤ، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے ٹیسٹ میں۔ آئمہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیپر دینا ہے تو آ جاؤ، تیار ہو جلدی سے، پیپر دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ اسے بائک پر بٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ دلوانے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر وہ بائک اس کی ماں کے گھر کے سامنے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو اپنے ماں باپ سے ملتی ہوئی چلو۔ وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ اب اس کی ماں اور باپ کے سامنے اسے کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ کی بیٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہے اور مجھے کئی دنوں سے اس نے تنگ کر رکھا ہے، میں اس کی روز روز کی ضد سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آپ ہی اس کو سمجھائیں اور جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا اس کو یہیں رکھیں۔ یہ سن کر آئمہ کی تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ عثمان کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماما میرا یقین کریں، عثمان جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ٹیسٹ دینے چلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کی ماں اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے بکواس بند کرو اپنی۔ عثمان اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اسے گھرداری سمجھائیں اور اس کی عقل جب ٹھکانے آ جائے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ دوسری جانب ہمدان کی خالہ اس کے گھر آتی ہیں تو رمضان چچا سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ کہاں ہے؟ اتنے میں ہمدان وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھ کر ہمدان سے اس کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ موقع دے۔ تو اس کی آنٹی اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمدان بچپن سے تمہیں ہی اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی دیکھی ہے۔ ہمدان ان سے کہتا ہے یہ بات یقیناً ٹھیک ہے کہ مجھے گڑیا پسند ہے مگر مجھے سوچنے کا کچھ موقع دیں۔ تو اس کی آنٹی اسے بتاتی ہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ رضا کی شادی کے ساتھ ہی تم دونوں کی بھی منگنی کر دوں اور پھر 1 ماہ کے بعد تم دونوں کی شادی کر دوں۔ تو ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو رمضان چاچا اسے کہتا ہے کہ
بی بی صاحبہ میں بھی تو کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوں کہ اس خالی گھر کو کسی کی زینت بخش دیں، کوئی تو اس گھر کو سنبھالنے والا ہو، میں بھی اکیلے یہاں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ دوسری جانب کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ خان نے آئینہ کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ وہ لڑکی ہے جسے رضا نے دھوکہ دیا ہے، اسے پہلے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر اسے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ آئمہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا اسے صرف دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ بات صرف حمدان جانتا تھا۔ حمدان نے آئمہ کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماں جب گھر پہنچتی ہے تو گڑیا کو بتاتی ہے کہ حمدان سے بات ہو گئی ہے۔ گڑیا اس سے کہتی ہے کہ ماما آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، تو پھر بمشکل اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ حمدان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ حمدان کو کس لیے وقت چاہیے؟ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ہاں کر دے، اور اگر نہیں پسند کرتا تو نہ کر دے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور حمدان کو کال کرتی ہے اور حمدان کو کہتی ہے کہ حمدان تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا ٹائم چاہیے؟ تو حمدان چپ چاپ پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں کچھ وقت چاہتا ہوں، جیسے ہی میری پریشانی تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں ضرور تم سے شادی کے لیے حامی بھر دوں گا۔ دوسری جانب جب عثمان اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اسے گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عثمان اس سے کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، اگر اس بات کو میں ہی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھوں؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کو بیاہ کر لایا اور کیوں اس کو واپس چھڑوایا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اسے خاصا ڈانٹتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اسے لے کر آؤ گے، مگر عثمان اس بات پر صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ جب آئینہ گھر پہنچتی ہے تو اسے رمضان چچا کہتے ہیں کہ آئینہ میڈم آپ پلیز اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیں، آج بھی میں اور حمدان سر پھنستے پھنستے بچ گئے ہیں۔ تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ اسے بتاتا ہے کہ آج آپ کے جانے کے بعد امداد کی خالہ گھر پر آئی تھی اور ان کے آتے ہی میں نے جلدی جلدی سے آپ کا سامان سمیٹ دیا، مگر ہم دونوں اگر پھنس جاتے تو کس کس کو جواب دیتے؟ اور وہ رمضان چچا سے کہتی ہے اچھا رمضان چچا آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، کیا آپ کھانا حمدان سب کے ساتھ کھائیں گے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، آپ مجھے ایک کپ چائے دے دیں۔ اپنی ادھر گڑیا سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آئمہ گزرتی ہے تو اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بار بار حمدان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ وہ اسے ٹال دیتا ہے، مگر اب جب حمدان نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا ہے تو یہ بات گڑیا کو بار بار یاد آتی ہے کہ حمدان کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ جانب عثمان کی ماں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور اپنی بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ میں آئینہ کو لینے کے لیے آئی ہوں، اسے واپس میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو آئینہ اپنے کمرے میں اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ساس تمہیں لینے آئی ہیں، تم ان کے گھر جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں اس جنڈ خانے میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ماں اسے غصے سے کہتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم جاؤ، تم سے پوچھ نہیں رہی۔ اس بات پر آئینہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کیسی ماں ہیں، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، آپ آئمہ کی کرنے کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ماں اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھر روانہ کر دیتی ہے۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا ڈرامہ سیریل سکون آج کل بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ایک طویل مقدار میں دیکھا جا رہا ہے۔
سیریل میں احسن خان جو کہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد ڈرامے میں آئے ہیں، خان اس ڈرامے میں ہمدان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ احسن خان سے رضا کہتا ہے کہ ہمدان، میں نے تمہیں کل کہا تھا کہ ہم دونوں نے نتاشا کے گھر جانا ہے، میں تمہارا ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئے۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں تم نے کہا تھا مگر میں کل بہت زیادہ بزی تھا اس لیے میں نہیں جا سکا۔ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ ایسی بھی کون سی مصروفیات ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بات ٹال دی۔ تو ہمدان اس سے کہتا ہے کہ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا۔ رضا اس سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے آئمہ کی وجہ سے ناراض ہو؟ ہمدان آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں رضا کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کل جو لڑکی اس گھر میں آئی ہوئی تھی اسے تم نے بلوایا تھا نا؟ تو رضا اس سے کہتا ہے کہ کون سی لڑکی؟ میں نہیں جانتا کسی لڑکی کو۔ تو گڑیا اس سے کہتی ہے کہ وہ لڑکی یہاں آئی اور روتے روتے واپس جا رہی تھی، یقیناً اس لڑکی کو تم نے ہی بلوایا ہوگا۔ کچھ خدا کا خوف ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آخر اس کے رونے کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا تم جب ایسے کرتے ہو یا کسی کا دل دکھاتے ہو تو تمہیں اپنی بہن نظر نہیں آتی؟ ہمدان بھی غور سے گڑیا کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہاں چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے۔ وہاں چلے جانے کے بعد ہمدان رضا سے کہتا ہے کہ تم نے آئمہ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو رضا اسے کہتا ہے یار میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں آئمہ کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ لڑکی میری ٹائپ کی ہے۔ بات پر رضا خاموش ہو جاتا ہے اور ہمدان بھی اس کو اگنور کر دیتا ہے، مگر ہمدان رضا کی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ آئمہ اپنے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس سے ایک فون کال آتی ہے۔ اسے اس کی دوست کہتی ہے کہ ٹیسٹ دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، تم کہاں رہ گئی ہو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے رہا، میں کیا کروں؟ وہ خاصی پریشانی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے یار تم اپنے میاں کے لیے اپنی خواہشات کا گلا کیوں گھونٹ رہی ہو؟ کسی بھی طرح تم آ جاؤ، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے ٹیسٹ میں۔ آئمہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیپر دینا ہے تو آ جاؤ، تیار ہو جلدی سے، پیپر دینے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ وہ اسے بائک پر بٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹیسٹ دلوانے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر وہ بائک اس کی ماں کے گھر کے سامنے روک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چلو اپنے ماں باپ سے ملتی ہوئی چلو۔ وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ اب اس کی ماں اور باپ کے سامنے اسے کہتا ہے کہ دیکھ لیں آپ کی بیٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہے اور مجھے کئی دنوں سے اس نے تنگ کر رکھا ہے، میں اس کی روز روز کی ضد سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، آپ ہی اس کو سمجھائیں اور جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا اس کو یہیں رکھیں۔ یہ سن کر آئمہ کی تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ عثمان کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے ماما میرا یقین کریں، عثمان جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ٹیسٹ دینے چلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ آ گئی۔ اس کی ماں اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے بکواس بند کرو اپنی۔ عثمان اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے والدین سے کہتا ہے کہ اسے گھرداری سمجھائیں اور اس کی عقل جب ٹھکانے آ جائے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ دوسری جانب ہمدان کی خالہ اس کے گھر آتی ہیں تو رمضان چچا سے ملتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ کہاں ہے؟ اتنے میں ہمدان وہاں آ جاتا ہے۔ وہ بیٹھ کر ہمدان سے اس کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ موقع دے۔ تو اس کی آنٹی اس سے کہتی ہیں کہ میں نے تو ہمدان بچپن سے تمہیں ہی اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت بھی دیکھی ہے۔ ہمدان ان سے کہتا ہے یہ بات یقیناً ٹھیک ہے کہ مجھے گڑیا پسند ہے، مگر مجھے سوچنے کا کچھ موقع دیں۔ تو اس کی آنٹی اسے بتاتی ہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ رضا کی شادی کے ساتھ ہی تم دونوں کی بھی منگنی کر دوں اور پھر 1 ماہ کے بعد تم دونوں کی شادی کر دوں۔ تو ہمدان ان سے کہتا ہے کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو رمضان چاچا اسے کہتا ہے کہ
بی بی صاحبہ میں بھی تو کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوں کہ اس خالی گھر کو کسی کی زینت بخش دیں، کوئی تو اس گھر کو سنبھالنے والا ہو، میں بھی اکیلے یہاں کام کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ دوسری جانب کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ خان نے آئینہ کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ وہ لڑکی ہے جسے رضا نے دھوکہ دیا ہے، اسے پہلے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کر اسے رشتے کے لیے صاف صاف انکار کر دیا۔ آئمہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی اور اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی، جبکہ رضا اسے صرف دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ بات صرف حمدان جانتا تھا۔ حمدان نے آئمہ کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ ماں جب گھر پہنچتی ہے تو گڑیا کو بتاتی ہے کہ خان سے بات ہو گئی ہے۔ گڑیا اس سے کہتی ہے کہ ماما آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، تو پھر بمشکل اس کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ حمدان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ حمدان کو کس لیے وقت چاہیے؟ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو ہاں کر دے، اور اگر نہیں پسند کرتا تو نہ کر دے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ گڑیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور حمدان کو کال کرتی ہے اور حمدان کو کہتی ہے کہ حمدان تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا ٹائم چاہیے؟ تو حمدان چپ چاپ پہلے تو اس کی باتیں سنتا رہتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں کچھ وقت چاہتا ہوں، جیسے ہی میری پریشانی تھوڑی کم ہوتی ہے تو میں ضرور تم سے شادی کے لیے حامی بھر دوں گا۔ دوسری جانب جب عثمان اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ کر واپس گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اسے گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عثمان اس سے کہتا ہے وہ میری بیوی ہے، اگر اس بات کو میں ہی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھوں؟ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں نے ان کی بیٹی کو بیاہ کر لایا اور کیوں اس کو واپس چھڑوایا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اسے خاصا ڈانٹتی ہے اور پھر اسے کہتی ہے کہ تم جا کر اسے لے کر آؤ گے، مگر عثمان اس بات پر صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ جب آئینہ گھر پہنچتی ہے تو اسے رمضان چچا کہتے ہیں کہ آئینہ میڈم آپ پلیز اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھ دیں، آج بھی میں اور حمدان سر پھنستے پھنستے بچ گئے ہیں۔ تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ اسے بتاتا ہے کہ آج آپ کے جانے کے بعد امداد کی خالہ گھر پر آئی تھی اور ان کے آتے ہی میں نے جلدی جلدی سے آپ کا سامان سمیٹ دیا، مگر ہم دونوں اگر پھنس جاتے تو کس کس کو جواب دیتے؟ اور وہ رمضان چچا سے کہتی ہے اچھا رمضان چچا آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کھانا بھی بنا ہوا ہے، کیا آپ کھانا حمدان سب کے ساتھ کھائیں گے؟ تو وہ کہتی ہے جی ہاں میں کھانا بعد میں کھا لوں گی، آپ مجھے ایک کپ چائے دے دیں۔ پاپا اپنی گڑیا سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ویڈیو کال پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سے آئمہ گزرتی ہے تو اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ بار بار حمدان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ وہ اسے ٹال دیتا ہے، مگر اب جب حمدان نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا ہے تو یہ بات گڑیا کو بار بار یاد آتی ہے کہ حمدان کے گھر میں اس کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ جانب عثمان کی ماں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے اور اپنی بھائی اور بھابھی سے کہتی ہے کہ میں آئینہ کو لینے کے لیے آئی ہوں، اسے واپس میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو آئینہ اپنے کمرے میں اپنی کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں اس کو آ کر کہتی ہے کہ تمہاری ساس تمہیں لینے آئی ہیں، تم ان کے گھر جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں اس جنڈخانے میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی ماں اسے غصے سے کہتی ہے میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم جاؤ، تم سے پوچھ نہیں رہی۔ اس بات پر آئینہ انہیں کہتی ہے کہ آپ کیسی ماں ہیں، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، آپ آئمہ کی کرنے کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ماں اس کی ایک نہیں سنتی اور اسے گھر روانہ کر دیتی ہے۔ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے، اس کے بیسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔